اب یہ ہے کہ آپ یہ بھی سیکنڈ کر رہے ہیں کہ جو حامد میر صاحب نے انکشافات کیے ہیں نسیم زارا صاحبہ کے پروگرام میں، ویسے وہ ہمیشہ ill timed وہ وقت گزر گیا، اس وقت 25 لوگوں نے ملاقات کی، وہ آف دا ریکارڈ تھی، یا تو آپ اس آف دا ریکارڈ ریمینز آف دا ریکارڈ. آج کیا ضرورت پیش آئی آپ کو یہ کرنے کی؟ چیٹم ہاؤس رول کے تحت اس قسم کی چیزوں کو ایٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر میں اس طرح آپ سے پہلے بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے انہوں نے کی بھی ہے تو کم از کم ٹائمنگ کا تو خیال رکھیں جو بات آپ کرنے جا رہے ہیں. لیکن کشمیر پہ جو چینج ہے نا پالیسی کی ہم جانتے ہیں، یہ جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا 25 فروری 2021 کو، یہ ویسے تو نہیں ہو گیا نا، یہ 5 اگست 2019 کے بعد یہ اس بات کو بالکل بتاتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک چینل پہ ڈپلومیسی ہو رہی تھی، گفت و شنید ہو رہی تھی، تبھی تو یہ ایگریمنٹ ہوا نا. ہم تو دیکھیے ہماری پوزیشن کیا تھی کہ ہم نے بھارت کے ساتھ انگیج نہیں ہونا 5 اگست 2019 کے بعد، یہی حکومت وقت کی پوزیشن تھی نا حکومت پاکستان کی. ہم نے کوئی ڈائلاگ نہیں کرنا بھارت کے ساتھ جب تک کہ اسٹیٹس کو اینٹی ریسٹور نہیں ہو جاتا، یہی پوزیشن تھی. لیکن ہم پھر بھی بھارت کے ساتھ بات چیت تو کر رہے تھے، بیک چینل پہ ہو رہی تھی، کے نتیجے میں وہ ہو گیا. اور لوگ اس بات سے واقف ہیں، باسط صاحب ہوں، میں ہوں، اور باسط صاحب اور میں نے اکٹھے بھی ایک پروگرام بھی کیا تھا اس کے اندر، اور اس میں بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ مذاکرات کے لیے اتنی بےتابی کیوں ہے. اور آبویسلی پاکستان آرمی انڈیا اور پاکستان کے معاملات میں جو ڈرائیونگ سیٹ ہے نا، جو اسٹیئرنگ ہے، جو ویل ہے، وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ ان کا ڈیسیجن تھا، اور اس کے اوپر میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ ایک ایسے وقت میں جب انڈیا پھنسا ہوا ہے چین کے خلاف لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر، اور اس کے پاس اتنے ایکلیمیٹائزڈ سولجرز نہیں موجود، وہ راجستھان سے دوسری جگہوں سے گیریزن سے نکالتا ہے فوجی، اس کو لے کر آتا ہے پہلے وہ لے، اور وہاں پر ان کو کافی دن رکھا جاتا ہے، بلکہ ہماچل پردیش کے مختلف مقامات پہ رکھا جاتا ہے. ان کے جسم کو جو اس آب و ہوا ہے اس کو برداشت کرنے کی تھوڑی سی جو ہے وہ پریکٹس کرواتا ہے، پھر اس کو اور کوئی 10,000 فٹ کی بلندی 12,000 فٹ کی بلندی پر لے جاتا ہے. فارورڈ پوسٹنگ سے پہلے وہ 28-29 دن کا پروسیس ہے ایکلیمیٹائزیشن کا، اور ڈیلی ایٹریشن ریٹ یہ تھا کہ 20% سولجرز جو ہیں وہ انڈیا کے روزانہ بیمار ہونے کی وجہ سے، لنگز، سکن کے ڈیزیزز کی وجہ سے ان کو واپس بلانا پڑتا تھا. انڈیا پھنسا ہوا تھا، اور ہم نے لائن آف کنٹرول پر جو انڈیا کے ایکلیمیٹائزڈ سولجرز تھے ان کو 25 فروری کو ہم نے فری اپ کر دیا، ہم نے کر لیا سیز فائر معاہدہ، اور انڈیا نے وہ سولجر اٹھا کر ہمارے سب سے اچھے اور قریبی دوست چین کے اگینسٹ لگا لیے. اچھا بہرحال یہ بحث تو چلتی رہے گی. اب لیٹس کم ٹو آر. لیکن اس میں ایک پوائنٹ میں کہہ دوں جو کہ کس پہ جو ایک زیادہ خطرناک بات ہے نا کہ ہماری فوج میں کیپیسٹی نہیں ہے بھارت کے ساتھ، یہ بات کہنا اس وقت بہت ہی نامناسب تھی کسی کے لیے بھی. اگر انہوں نے کہی بھی تھی آف دا ریکارڈ تو آپ کو ان کے سے ایٹریبیوٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. ممکن انہوں نے کہا ہو، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادتی کی ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ. جہاں تک کیپیسٹی کا تعلق ہے جو پاکستان کا، الحمدللہ ہمارا ڈیٹرنس بڑا زبردست ہے، ہم نے بالا کوٹ میں ثابت کیا، اس کے بعد بالا کوٹ میں ثابت کیا ہے جو پاکستان کی نیوکلیئر کیپیسٹی ہے. ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ اس وقت آپ اندازہ لگائیے کہ انڈیا گزشتہ کچھ عرصے سے، یہ شریف خاندان کی حکومت دوبارہ آنے کے بعد وہ یہ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ اٹھائیے گزشتہ ایک سال سے پہلے کا ذرا منظرنامہ اٹھائیے جس وقت کی یہ بات کر رہے ہیں حامد میر صاحب. اس وقت ہر دوسرے تیسرے دن انڈیا سے ایک بیان آتا تھا کہ ہم اس وقت ایک 2 فرنٹ سینیریو کا سامنا ہے، ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں چین اور پاکستان سے جو ہے وہ بیک وقت ایک 2 فرنٹ سینیریو ہے جس کو ہم ہینڈل نہیں کر پائیں گے. وہ یہ باتیں امریکہ کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے یہ کر رہے تھے. اور اس میں اجیت دوول سے لے کے نریندر مودی کا اسٹیٹمنٹ نہیں آتا تھا، اجیت دوول نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا، امت شاہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا، راجناتھ سنگھ نے یہ دیا، آر کے ایس بھدوریا جو ان کے ایئر چیف تھے، اور اس کے بعد وویک رام چودھری جو ان کے ایئر چیف بنے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا، منوج مکند نروانے آرمی چیف انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا، بپن راوت جو ہیلی کاپٹر حادثے میں مارے گئے وہ CDS تھے، چیف آف ڈیفنس اسٹاف، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا. میں کس کے اسٹیٹمنٹ آپ کو گنواؤں جو انڈیا اس ایک طریقے سے اپنی وری جو ہے، اپنی پریشانی کو ظاہر کر رہا تھا. بہت ورڈ تھے کہ 2 فرنٹ سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے وہ موقع، چاہے وہ شاہین ایکسرسائزز کا معاملہ ہو، چاہے وہ یہ باتیں کر رہے تھے. ہمارے یہاں پر اب صافی ہمیں یہ باتیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیسٹی ہے، اور وہ بالا کوٹ میں نظر آئی تھی. الحمدللہ. کمنگ ٹو باسط صاحب، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، ملاقات ہوئی جس کے بارے میں ٹویٹ کیا گیا مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ ان کی ملاقات ہوئی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے. اس ملاقات کی نہ کوئی پریس ریلیز آئی، نہ ادھر سے آئی، نہ ادھر سے آئی، نہ تصویر آئی.
اس کی ضرورت نہیں ہے نا. ایک دیکھیے یہ پرائیویٹ وزٹ تھا, انٹرسٹ دلچسپی کا اظہار کیا گیا اور انہوں نے مدعو کر دیا آپ کو. اب میٹنگ ہوئی, اس میں دیکھیں ہمیشہ ایک پلازیبل ڈینائبلٹی کا فیکٹر رہنا چاہیے جو کہ سعودی عرب کو بھی سوٹ کرتا ہے اور ہماری سائڈ کو بھی شاید سوٹ کرتا ہے. تو اس لیے سعودی عرب نے تو کوئی بتایا بھی نہیں ہمیں کوئی میٹنگ ہوئی کہ نہیں, تو ہمیں مریم اورنگزیب صاحبہ کے ٹویٹ سے معلوم پڑا نا کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے. تو ایک لحاظ سے اچھا ہے, پرائیویٹلی جو بھی ان کی ڈسکشن ہوئی, آئی ایم شیور کہ جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کو تو انفارم کریں گے ہی جب وہ واپس آ جائیں گے لنڈن کے کیا گفتگو ہوئی ہے. اور ممکن ہے کہ جب یہ تھوڑا بہت معاملہ سلجھ جائے کورٹس کے حوالے سے اور الیکشنز کے حوالے سے, تو پرائم منسٹر شہباز شریف میں وزٹ لنڈن, اٹ از ویری مچ پاسبل, اور وہاں پہ تھوڑا بہت ان سے گائیڈنس بھی لیں, ان سے شیئر بھی کریں. بٹ ڈو یو تھنک کہ اس ملاقات کے بعد کوئی پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے کوئی تبدیلی, کوئی سعودی عرب کی اپروچ میں فرق؟ سعودی عرب کی اپروچ میں دیکھیے فرق یہی ہے کہ دے ریلائی مور آن دا شریف فیملی. ان مائی ویو, مائی اسیسمنٹ میں یہی ہے, وہ دے فیل مور کمفرٹیبل ود دا شریف فیملی, اور ان کی خواہش یہی ہوگی کہ شریف فیملی ہی کنٹینیو کرے اگلے آنے 5 سالوں میں. اور ان کے خواہش پہ تو نہیں ڈیپینڈ کرتا, ان کے سب لوگوں پہ ڈیپینڈ, پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ایک پبلک میسیجنگ بھی ہے سعودی عرب کی جانب سے, لوگوں کی جانب بھی, کہ وی فیل. تو پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں, یہ پریس, پھر میں نے وہی بات کی نا کہ نہیں یہ معاملہ ہوگا نا کہ ایک بندہ ہو ایبسکانڈر, جو فنانس کے ساتھ چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو پبلک ڈومین میں بالکل کیوں ایک لحاظ سے بلیک اینڈ وائٹ میں لے کر آئے. ایک بندہ جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے, اشتہاری ہے, بیٹھا ہوا ہے, ایک ایسے اسٹامپ پیپر پر پاکستان سے باہر گیا جس پر لکھا ہوا ہے کہ 4 ہفتے میں علاج کے بعد واپس آ جائے گا, وہ بندہ جس کی گارنٹی آن فلور آف دا نیشنل اسمبلی دی گئی, جس کے بھائی نے یہ دیا, وہ پرائم منسٹر بن گیا, اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات آبویسلی ایک امبیرسنگ معاملہ ہوتا ہے نا, شاید اس وجہ سے محمد بن سلمان کا وہ پریس ریلیز. آل دا مور ریزن کہ دیکھیے نا, یہ اس کو آپ دوسرے نقطہ نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے باوجود اس کے ملاقات کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ اگر ان کو مدعو کر رہے ہیں شاہی رائل گیسٹ کے طور پہ, ان سے ملاقات کر رہے ہیں, تو ایک میسیجنگ تو ہے. آپ اس کو بلا واسطہ کر دیں, بل واسطہ کر دیں, ایک میسیجنگ تو ہے پاکستان کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لوگوں کو بھی, کہ دے فیل مور کمفرٹیبل. اور اگر ہم نے آگے دیکھیے نا, ابھی $2 ارب بلین کی بات ہو رہی ہے سعودی عرب کی جانب سے, تو ہماری ڈپینڈنس تو ہے, سچی بات تو یہی ہے نا, ہم نے اپنے آپ کو اس حوالے سے انڈیپینڈنٹ تو نہیں کیا کہ ہم کوئی ہمارے پاس اسپیس ہو فارن پالیسی کے میدان, وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں, تو ہماری ڈپینڈنس بھی ہے ان پہ. اور پھر ٹریڈیشنلی ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ, اور رہنے چاہیے, اس میں میں بہت کلیئر ہوں, ہمیں ہر طرح کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں. لیکن کویسچن یہی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ہمارے ہاں, اب دیکھیے جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ بھی کون سی ریلیونٹ اب رہ گئی ہیں, سچی بات تو یہ ہے. یہاں پہ تو اب سپریم کورٹ کے حوالے سے ہی باتیں ہو رہی ہیں, ان کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا, ہر چیز متنازع ہو گئی ہے نا, تو اس وجہ سے وہ فیصلے متنازع ہو گئے ہیں. ایک لحاظ سے نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا, یہ جوڈیشل مرڈر جس طرح بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی, اس طرح ان کو بھی نکالا گیا, وہ اب آپ اس کو ایبزرڈ کہیں جو بھی کہیں, لیکن کویسچن یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو بھی تو ایک لحاظ سے متنازع بنا دیا گیا ہے. اس لیے کل کو یو نیور نو, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این تو کہہ رہی ہے کہ نواز شریف سے واپس آئیں گے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے نواز شریف واپس نہیں آئیں گے جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں, جب ان کو پورا یقین ہو جائے گا کہ اب اگلی حکومت جو ہے ان کی اپنی ہے. اگر ان کو یہ کسی طور بھی شک ہے کہ اگلی حکومت ان کی نہیں بنے گی تو پاکستان کبھی نہیں آئیں گے. صحیح, بہت بہت شکریہ بازی صاحب. آج کل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا فوکس لوکل معاملات پر, اتنی مارا ماری ہے, سپریم کورٹ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جو ہمارا لوکل پولیٹیکل سین ہے اس میں ہو رہی ہیں, تو اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. لیکن آج ذرا کوشش کی کہ جو عالمی سفارتی منظرنامہ ہے اس سے جو پاکستان کی گمشدگی ہے اس کی رپورٹ درج کروائی جائے, FIR درج کروائی جائے اس ولاگ کے ذریعے, کہ پاکستان یہ ہم انفارمیشن دے رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, اور FIR یہ ہے کہ یہ عالمی سیاسی منظرنامے سے پاکستان گمشدہ نظر آتا ہے. مجھے امبیسڈر عبدالباسط کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.